السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، تمام عالم اسلام کو رجب کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو اور امام باقر علیہ السلام کی ولادت تمام مومنین کے حضور اور وقت کے امام کی بارگاہ میں تبریک پیش کرتی ہوں۔ عزیزان محترم، رجب کا مہینہ بابرکت اور بہت فضیلت والا ہے۔ رسول خدا نے اس ماہ کے بارے میں کچھ اس طرح سے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے بارے میں پھر کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کہ جس نے اس ماہ رجب میں ایک بھی روزہ رکھ لیا تو وہ ضرور اس نہر کا پانی پیے گا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے رجب کے ماہ میں ایک روزہ بھی رکھ لیا تو 1 سال کی مدت تک کا عرصہ اس کے لیے جنت کی آگ کو دور کر دیا جائے گا، اور اگر کسی نے 3 دن روزے رکھ لیے تو اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ پھر ایک جگہ ملتا ہے ہمیں کہ اس ماہ میں جو ہے کافروں سے جنگ کرنا حرام بتایا گیا ہے، اور جن ماہ میں کافروں سے جنگ کرنا حرام بتایا گیا ہے ان کے جمعہ، جمعرات اور ہفتہ، یہ 3 دن اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر کچھ اس طرح سے اس ماہ کے حوالے سے جو ہے اعمال وارد ہوئے ہیں، 2 قسمتوں پہ وارد ہوئے ہیں۔ ایک قسمت خاص مخصوص ایام کی ہے کہ جو اس ماہ مبارک میں ہمیں نصیب ہوتے ہیں، وہ ایام جن میں ہم وہ جو ہے خاص عبادات انجام دے سکتے ہیں جو ایام کے حساب سے، اور باقی جو حصہ ہے وہ مشترکہ اعمال پر ہے۔ تو ہم یہاں پہ مشترکہ اعمال کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اگر کسی کو خاص مخصوص ایام کے لیے کوئی کچھ سوال کرنا ہے کمنٹ میں پوچھیں۔ اگر مخصوص ایام کے لیے کوئی ویڈیو چاہیے تو حتماً وہ بھی بنائی جائے گی، جس طرح سے لیلۃ الرغائب ہو گئی، یا جو ایام ہیں جس میں عمل داؤد ادا کیا جاتا ہے، ایام ویز کہتے ہیں اس کو، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات اس میں بتائی گئی ہیں، نمازیں بتائی گئی ہیں، وہ سب کچھ ایک الگ ویڈیو میں بتایا جائے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو فعلاً ہم بات کرتے ہیں مشترکہ اعمال کے بارے میں، تو بہت زیادہ دعائیں وارث ہوئی ہیں مفاتی میں، اور آپ حتماً وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، دعاؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ اذکار ہیں جو یہاں پہ وارث ہوئے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، اس کو اگر کوئی 100 دفعہ پڑھے اور آخر میں صدقہ دے تو خداوند عالم اس پہ رحمت نازل کرے گا اور اس کی مغفرت فرمائے گا، اور اگر کوئی 400 دفعہ پڑھے تو اس کو شہید کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہے اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کا ورد جتنا ہو سکے کریں، اور ایک روایت میں وارث ہوا ہے کہ 1000 دفعہ اگر کیا جائے تو خداوند عالم کی رضایت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے کہ 70 دفعہ جو ہے استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب اور کچھ بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ سب سے زیادہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکے اس مہینے میں استغفار کیا جائے تاکہ جہنم کی آگ سے بچا جائے، اور جو گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہم سے ہو گئے ہیں اللہ ان کو بخش دے۔ تو بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو حتماً اس کو آپ اویل کریں۔ اور پھر جو ہے ایک ذکر ہے کہ 1000 دفعہ استغفر اللہ ذی الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، تو یہ ہے کہ آپ اس کو اس مہینے میں 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، یا جس طرح بھی آپ کو مناسب لگے، یعنی اس ماہ میں 1000 دفعہ اس کی ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ اس ماہ کے جمعے میں اگر 100 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے تو ایک نور اس کے لیے بنایا جائے گا جو قیامت کے دن اس کے اوپر سایہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت زیادہ نمازیں اور اذکار وارث ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ آپ کو بتا دوں کہ لیلۃ الرغائب کی جو خاص ایک نماز جب میں نے دیکھی تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی، یعنی جو مخصوص ایام ہیں ان کی عبادت کے لیے۔ تو یہاں پہ بس صرف اس کی فضیلت بیان کرتی ہوں کہ اس کے بارے میں وارث ہوا ہے کہ
لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے جو اس ماہ کی پہلی جمعرات ہوں۔ اس میں اگر وہ نماز اور اس طرح سے اعمال انجام دیا جائے تو اس کے بارے میں وارث ہوا ہے کہ جب انسان مر جائے گا اور قبر کی پہلی رات ہوگی تو وہ نماز بہت نورانی اور خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کی قبر میں آئے گی، اور پھر جب وہ نماز قبر میں آئے گی وہ خوبصورت اور نورانی چہرے اور خوشبو کے ساتھ جب اس کی قبر میں وارث ہوگی تو وہ بندہ کہے گا کہ اتنا خوبصورت چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور جو تم سے خوشبو آ رہی ہے میں نے زندگی میں نہیں سنی، تو تم کون ہو؟ تو آگے سے وہ نماز کہے گی کہ میں وہ تمہاری نماز ہوں جو تم نے فلاں مہینے میں فلاں ٹائم پہ فلاں دن میں انجام دی تھی، اور میں تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہیں وحشت نہ ہو، اور قیامت کے دن بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تو سبحان اللہ، خدا نے کس طرح سے ہمیں موقع دیا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے آپ کی تشخیص کرنے کا کہ ہم میں کتنے فالٹ ہیں، ہم نے کیا 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 ہے، اپنے آپ کو بنانے کا۔ تو خدا کے نزدیک جائیں گے تو انشاءاللہ خود کو بنا بھی پائیں گے اور اپنی روح کی پاکیزگی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ماہ میں مل کے عبادات کریں، اور حتماً مجھے بھی عبادات میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی میں بتاؤں گی۔ اور دوسرا یہ کہ ہر ایام کی الگ سے نمازیں بھی وارث ہوئی ہیں، جس طرح کہ ہم رمضان میں ہر شب میں نماز ادا کرتے ہیں، ہر شب کی الگ الگ نماز ہوتی ہے، اسی طرح رجب اور شعبان میں بھی وارث ہوئی ہیں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو حتماً کمنٹ کیجئے گا، اس کے لیے بھی آپ کو میں یا بتاؤں گی یا جو میں ایک ویڈیو بناؤں گی اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو حتماً دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔